فرٹیلائزر کی بات کریں تو فرٹیلائزر سیکٹر میں ہم دیکھیں تو آفٹر فلڈ جو فرٹیلائزر کے آف ٹیکس ہیں وہ کافی زیادہ بڑھے، اور ہم نے اس دسمبر میں تو بہت میسو آف ٹیک دیکھا ہے، اور اس نے انڈسٹری کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کو بھی کافی زیادہ انڈر پرفارم کیا ہے. تو فرٹیلائزر سیکٹر بھی گوئنگ فارورڈ اچھا لگتا ہے، اور خاص طور پہ فرٹیلائزر سیکٹر میں FFC جو ہے اس میں جو ہے گنجائش لگتی ہے. اس کے علاوہ ایفرٹ اور فاطمہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں. وہ اگر دیکھیں پچھلے 2-2.5 سال کی پرفارمنس تو ہم نے دیکھا CY23 میں مارکیٹ نے اراؤنڈ 50% کا ریٹرن دیا، فالوڈ بائی 84% ان CY24 اینڈ دین وی ہیو 51% ریٹرن ان CY25. تو اس دفعہ بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ مارکیٹ ایک بہت اچھا، اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے یہی ہے کہ جو ہمارا انڈیکس ٹارگیٹ ہے وہ کافی کنزرویٹو ہے 2,08,000 کا، جو کہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ بہت جلد پورا ہو. تو گوئنگ فارورڈ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ پاکستان میں اگر آپ ایسٹ کلاس کی بات کریں تو پاکستان میں ایکوٹی مارکیٹ جو ہے اس وقت پریفرڈ ایسٹ کلاس بنی ہوئی ہے، اور لوگوں کو یہ لگتا ہے ابھی بھی کہ یہ سال بھی جو ہے اگر 50% نہیں تو مارکیٹ ایک بہت اچھا ریٹرن دے دے گی اور ریلیٹیولی دوسری ایسٹس کلاس کو پیچھے چلے گی. اگر ہم بینکنگ سیکٹر کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس جو ٹاپ پکس ہیں اس میں میزان بینک ہے اور نیشنل بینک ہے. اگر ہم آئل اینڈ گیس سیکٹر کی بات کریں تو OGDC اور PPL ہیں. اگر ہم OMC سیکٹر کی بات کریں تو ہمارے پاس PSO ہیں. آٹو سیکٹر میں ہمارے پاس جو ٹاپ پکس میں نشاط پاور اینڈ نشاط چنیا پاور ہیں، بیکاز ان کی جو ابھی انہوں نے جو نیکسٹ جین موٹر میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور ان کی جو ویریئنٹس آ رہے ہیں جیکو اور اموڈا کے نام سے، تو اس کی وجہ سے ان کی جو ارننگ ہے اور ان کے ریونیو ہے وہ اس میں کافی زیادہ امپروومنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے ان کو ٹاپ پکس میں اپنے انکلوڈ کیا ہے. اگر ہم الفا کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس سازگار ہے، وی ہیو PTC، دین وی ہیو سرل. تو اس طرح سے ہم نے کافی سارے اسٹاکس کور کیے ہیں. ہمارے جو پریفرڈ اسٹاکس ہیں نا اس میں بینکنگ اگر ہم بات کریں تو بینکنگ سیکٹر ہے، فرٹیلائزر سیکٹر ہے، وی ہیو ٹیکنالوجی اسٹاکس، اس کے علاوہ انرجی سیکٹر آف کورس ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ OMC سیکٹر کو ہم نے کور کیا ہے، اس میں ہمارے پاس اسٹاکس ہیں. اس کے علاوہ آٹو سیکٹر جو ہے وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ان لیولز پہ، بیکاز ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نیو انٹرنٹس آٹو پاکستان کی آٹو ڈومیسٹک مارکیٹ میں. بینکنگ سیکٹر میں سب سے پہلی چیز تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو ری ویلیویشنز گین آئیں گے اس کی وجہ سے بینکنگ سیکٹر میں مزید یہاں سے جو ہے وہ گنجائش. سپر ٹیکس میں کوئی کمی ہوتی ہے یا کمی کرنا گورنمنٹ سلیب وائز شروع کرتی ہے تو بینکنگ سیکٹر کے لیے بہت پازیٹیو. اگر ہم آٹو سیکٹر میں بات کریں تو نشاط پاور اور نشاط چنیا پاور ہے. اس کے علاوہ سازگار ہے. سازگار نے نومبر 2025 میں 1650 کا لو مارا، 2050 کا ہائی مارا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ 1650 پہ آ گیا تھا دسمبر میں. لیکن ہم نے دیکھا کہ آج سازگار نے اپنے نمبر ریلیز کیے فار دیئر دسمبر سیل، اینڈ انہوں نے بھی بڑا آؤٹ پرفارم کیا ہے اسٹریٹ ایکسپیکٹیشن کو. انہوں نے تقریباً 1165 گاڑیاں جو ہیں وہ دسمبر میں سیل کی. یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گاڑیاں دسمبر میں نہیں لیتے ہیں، ایک مہینہ کے لیے رک جاتے ہیں تاکہ جنوری میں ان کو نئے سال کا ماڈل ملے. بٹ سازگار ہیز مینیج ٹو سیل 1165 ویکلز ان دسمبر، اور جنوری کے نمبر تو ہمیشہ فینومینل ہوتے ہیں کیونکہ جنوری میں ایک اچھا نمبر آتا ہے آٹو سیکٹر کا ہمیشہ. یہ ان کا ہر سال کا ٹرینڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ابھی دیکھا کہ سیمنٹ سیکٹر میں مرجر اور ایکویزیشن کی بھی بڑی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. ابھی ریسنٹلی میپل لیف نے جو ہے وہ پائنیئر سیمنٹ کو ایکوائر کیا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ابھی دیکھا کہ سیمنٹ سیکٹر میں مرجر اور ایکویزیشن کی بھی بڑی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. ابھی ریسنٹلی میپل لیف نے جو ہے وہ پائنیئر سیمنٹ کو ایکوائر کیا ہے. فکسڈ انکم کی جو ایسٹ کلاس ہے وہ مزید انفیریئر ہو گئی ہے اگر اس کو آپ کمپیئر کریں ایکوٹی ایسٹ کلاس سے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ سنس CY26 فکسڈ انکم سے کنورجن کافی زیادہ ایکوٹی مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور گوئنگ فارورڈ وہ آتے رہیں گے. بیکاز آگے جا کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو 26 جنوری کو جو مانیٹری پالیسی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک اسٹیٹس کو رکھے، کیونکہ ابھی جو 50 بیسس پوائنٹ اسٹیٹ بینک نے کٹ کیا اس کا فلی امپیکٹ ابھی نہیں آیا، تو ہو سکتا ہے اسٹیٹ بینک کوشیس اپروچ اپنائے. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اگلے if not first quarter CY26, second quarter CY26 میں we might see another cut of 50 basis point. فرید عالم کا ہم سے یہ کہنا تھا کہ جب بدلہ 150 ارب کراس کر جائے گا تو بازار جو ہے وہ 2 لاکھ سے اوپر کے لیول پر اس کی سسٹینیبلٹی بن جائے گی. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں لیوریج پوزیشن جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے اور اس کا انالیسس کریں گے تو جب مارکیٹ 40,000 پہ تھی اس وقت بھی اگر آپ اس کو مارکیٹ کیپ سے کمپیئر کریں تو ہاف اے پرسنٹ آف مارکیٹ کیپ تھی، اور ابھی بھی وہی ہے کیونکہ مارکیٹ کیپ آپ کا اتنا زیادہ امپروو کر گیا ہے
تو آپ کی لیوریج پوزیشن بھی اسی حساب سے اکارڈنگلی اس نے ایڈجسٹ کیا ہے, اور یہ ایک بلش سائن ہے کہ لوگ لیوریج پہ بھی اتنا کام کر رہے ہیں. اور اگر ہم لیوریج پوزیشن دیکھیں جس میں رول اوور ویک ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اوور 100 بلین ہے, تو اس میں ایم ٹی ایس اور ایم ایف ایس بھی ہے, جو کہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہر مہینے رول اوور ہو. اس میں صرف ہمارا فیوچر کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو کہ ہر مہینے ریوائز ہوتے ہیں فرام 1 منتھ ٹو نیکسٹ منتھ. تو میرا نہیں خیال کہ لیوریج پرابلم اتنی زیادہ کرے گی مارکیٹ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین, دس از ثانی خان اینڈ یو آر واچنگ نیو ایپیسوڈ آف انسائڈ فائنینشیل مارکیٹس. بازار از ڈوئنگ پریٹی ویل. تقریباً بروکریج ہاؤسز کی 2026 مارکیٹ اینڈ اکانومک آؤٹ لک رپورٹ آ چکی ہے, اور آج کے دن جو رپورٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, مارکیٹ فوکاسٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, دیٹ از آف عارف حبیب سیکیورٹیز لمیٹڈ, اور ان کے بارے میں ہم سمجھنے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ 2026 میں معیشت کو کیسے دیکھتے ہیں, بازار کو کیسے دیکھتے ہیں, ان کی نظر میں بازار کے ٹریگرز کون سے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں کنٹری سیلز ہیڈ علی نجیب, جو کہ عارف حبیب میں ہوتے ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ بازار کو عارف حبیب کیسے دیکھتا ہے, اینڈ گوئنگ فارورڈ معیشت اور اکنامک سیکٹرز کے اوپر ان کا ویو کیا ہے. علی نجیب, ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. زبردست. یہ بتائیں کہ جو 2026 کی رپورٹ ہے, آپ کہتے ہیں کہ 2,08,000 کا لیول آپ کراس کرنے جا رہے ہیں, تو 2,08,000 کا لیول تو لگتا ہے نیکسٹ منتھ کراس ہو جائے گا. جی, آپ باقی 11 مہینے بازار کیا کرے گی؟ جی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جس طرح کے ہم نے 6 سیشن دیکھے ہیں سنس CY26 اسٹارٹ, مارکیٹ ہیز بین ویری اگریسو سنس CY26, اور ہم نے پچھلے 6 سیشن میں دیکھا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ اراؤنڈ 7% کا ریٹرن دے چکی ہے. تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ مارکیٹ میں جو لیکویڈیٹی ہے وہ کنٹینیوس آ رہی ہے, اور کنسسٹنٹ بیسس پہ جو لیکویڈیٹی ہے وہ ایکویٹی مارکیٹ کو ہی پریفر کر رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے یہی ہے کہ جو ہمارا انڈیکس ٹارگیٹ ہے وہ کافی کنزرویٹو ہے 2,08,000 کا, جو کہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ بہت جلد پورا ہو جائے گا. زبردست ہو گیا. تو بازار میں کیا کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے انویسٹر کا انٹرسٹ ہے؟ دیکھیں, اگر ہم آج سے 2.5 سال پہلے چلے جائیں, جب ہم IMF کے SBA پروگرام میں داخل ہوئے تھے, ہم ٹاکنگ اباؤٹ جولائی 2023, وہاں پہ وی ور ایوری بڈی از آف دا اوپینین کہ پاکستان میں گیٹ ڈیفالٹ اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں. تو آپ کے جو پیز تھے وہ ڈیفالٹ سینیریو پر ٹریڈ کر رہے تھے, 2.5 کے پی پہ ٹریڈ کر رہے تھے, جو کہ ہسٹورک لو تھے, اور اس طرح کبھی بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے لو ملٹیپل پہ مارکیٹ ٹریڈ نہیں ہوئی تھی. جسٹ آفٹر وی گاٹ IMF SBA پروگرام, اس کے بعد سے چونکہ ہم انڈر دی امبریلا آف IMF آ گئے, تو ہمارا جو ڈسپلین, خاص طور پہ فسکل ڈسپلین اور باقی ساری چیزیں جو IMF نے ہمیں گائیڈ لائنز اور ٹارگیٹ دیے تھے, اس کو ہماری جو گورنمنٹس آئیں پچھلی, ان ساروں نے جو ہے, اور خاص طور پہ اس گورنمنٹ نے بہت سیریسلی لیا اور اس کو جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ IMF SBA پروگرام ہم نے جو کہ 9 منتھس کا تھا وہ سکسیزفلی کمپلیٹ کیا. اس کے بعد وی ہیو انٹر انٹو IMF EFF پروگرام, جس میں جو ہے ہر 6 مہینے کے بعد ہمارا ریویو ہوتا ہے, اور ہم ماشاءاللہ کافی سارے 3-4 ریویوز جو ہیں وہ کمپلیٹ کر بھی چکے ہیں. تو گوئنگ فارورڈ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ پاکستان میں اگر آپ ایسٹ کلاس کی بات کریں تو پاکستان میں ایکویٹی مارکیٹ جو ہے اس وقت پریفرڈ ایسٹ کلاس بنی ہوئی ہے, اور لوگوں کو یہ لگتا ہے ابھی بھی کہ یہ سال بھی جو ہے اگر 50% نہیں تو مارکیٹ ایک بہت اچھا ریٹرن دے دے گی, اور ریلیٹیولی دوسری ایسٹس کلاس کو پیچھے چھوڑ دے گی. کیونکہ ان کا وہ اگر دیکھیں پچھلے 2-2.5 سال کی پرفارمنس, تو ہم نے دیکھا CY23 میں مارکیٹ نے اراؤنڈ 50% کا ریٹرن دیا, فالوڈ بائی 84% ان CY24, اینڈ دین وی ہیو 51% ریٹرن ان CY25. تو اس دفعہ بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ مارکیٹ ایک بہت اچھا ریٹرن دے گی. ہماری رپورٹ تھوڑی سی کنزرویٹو سائڈ پہ ہے, بیکاز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں گوئنگ فارورڈ جو ہے وہ جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, وہ بھی مارکیٹ اس کو اگنور نہیں کرتی, تو اس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا کنزرویٹو سائڈ پہ ہیں. بازار میں جو بدلہ ہے اس کے نمبرز دیکھیں 100 بلین کو کراس کر گئے ہیں,
110 کو رول اوور ویک میں ہمیشہ کراس کر رہے ہیں فار پاسٹ 3 months. سو بدلے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں، واٹ از یور ٹیک کہ یہ بازار کے لیے کتنا ہیلدی ہے اینڈ گوئنگ فارورڈ؟ فرید عالم کا ہم سے یہ کہنا تھا کہ جب بدلہ 150 ارب کراس کر جائے گا تو بازار جو ہے وہ 2 لاکھ سے اوپر کے لیول پر اس کی سسٹینیبلٹی بن جائے گی. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں لیوریج پوزیشن جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے اور اس کا انالیسس کریں گے تو جب مارکیٹ 40,000 پہ تھی اس وقت بھی اگر آپ اس کو مارکیٹ کیپ سے کمپیئر کریں تو ہاف اے پرسنٹ آف مارکیٹ کیپ تھی، اور ابھی بھی وہی ہے کیونکہ مارکیٹ کیپ آپ کا اتنا زیادہ امپروو کر گیا ہے تو آپ کی لیوریج پوزیشن بھی اسی حساب سے اکارڈنگلی اس نے ایڈجسٹ کیا ہے، اور یہ ایک بلش سائن ہے کہ لوگ لیوریج پہ بھی اتنا کام کر رہے ہیں. اور اگر ہم لیوریج پوزیشن دیکھیں جس میں رول اوور ویک ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اوور 100 بلین ہے، تو اس میں ایم ٹی ایس اور ایم ایف ایس بھی ہے جو کہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہر مہینے رول اوور ہو، اس میں صرف ہمارا فیوچر کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو کہ ہر مہینے ریوائز ہوتے ہیں فرام 1 month ٹو نیکسٹ منتھ. تو میرا نہیں خیال کہ لیوریج پرابلم اتنی زیادہ کرے گی مارکیٹ کو گوئنگ فارورڈ، بیکاز آپ کے جو آگے پازیٹیو ٹرینڈز ہیں وہ مارکیٹ کو، جو مارکیٹ کی پروگریس ہے ان کو انٹیکٹ ہی رکھیں گے. اچھا، ماضی میں پاور سیکٹر نے بازار کو چلایا، 88 روپے والا او جی ڈی سی 300 روپے کے آس پاس ہے. پی پی ایل کی بات کر لیں، پاور سیکٹر ریلیٹڈ اسٹاکس نے بازار میں ایک ریلی کی سچویشن کو جنم دیا. گوئنگ فارورڈ گیس سیکٹر کے اسٹاکس کے علاوہ کون کون سے ٹریگرز ہیں اور کون کون سے اسٹاکس ہیں جس پہ آپ کی رپورٹ بات کرتی ہے؟ دیکھیں اگر ہم پاور سیکٹر کی بات کریں تو پاور سیکٹر کو اگر میں براڈ ٹرم یوز کروں تو ہم انرجی اسٹاکس کی بات کرتے ہیں. اس میں او جی ڈی سی پی پی ایل ابھی بھی ریلیٹیولی اگر کمپیئر کیا جائے ادر اسٹاکس کے ملٹیپل سے تو ابھی بھی لیسر ملٹیپل پر ہی ٹریڈ کر رہے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ سرکولر ڈیٹ ہے. اور گوئنگ فارورڈ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر گورنمنٹ ہیز سکسیزفلی نیگوشیٹڈ ود آئی پی پیز، اور کافی اس میں ہم نے کمی دیکھی ہے پاور سیکٹر سرکولر ڈیٹ میں، اور اس فرنٹ پہ ہم نے کافی بہتری دیکھی ہے. تو اس سال ہمیں ایسا لگتا ہے اور ہماری یہ امید ہے اور ہماری رپورٹ نے بھی اس میں مینشن کیا ہے کہ گیس سرکولر ڈیٹ بھی جو ہے وہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی سولوشن آگے جا کے نکل جائے گا. اور اگر آج ہم دیکھیں تو آج کے نیوز پیپر میں 2 نیوز لگی ہیں. ایک تو ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ FY26 میں گیس پرائسز نہیں بڑھائی جائیں گی کسی بھی سیکٹر کے لیے. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، خاص طور پہ ٹیکسٹائل اور ان سیکٹرز کے لیے جن کا جو را مٹیریل ہے وہ گیس ہے اور جن کی میجر انرجی سورس اور گیس ہے، تو ان کے لیے یہ ایک بڑا پازیٹیو ٹریگر ہے. سیکنڈلی جو 3 ٹریلین کا ایکیومولیٹڈ گیس سرکولر ڈیٹ ہے اس پہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ دے آر کنسیڈرنگ ٹو پٹ اے لیوی آف 5 روپیز آن پیٹرول اینڈ ڈیزل. تو گوئنگ فارورڈ یہ جو ایکیومولیٹڈ ڈیٹ 3 ٹریلین کا ہے اس میں بھی یہ لوگ کوئی سولوشن لے کے آ جائیں گے، جس کی وجہ سے جو گیس سرکولر ڈیٹ ریلیٹڈ کمپنیز ہیں ان میں ہم کافی اچھی پرفارمنس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان CY26. اور اس میں سب سے سارے فہرست پی پی ایل ہے، اور اس میں آپ نے آج ریلی بھی دیکھی ہوگی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ آج کی 2 نیوز ہیں. تو جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے کم ہونے کا کتنا کردار ہے بازار کی بہتری میں؟ دیکھیں انکلوڈنگ مائی سیلف بہت سارے لوگوں کا، خاص طور پہ اگر آپ پریویس مانیٹری پالیسی میں سروے دیکھیں تو آئی وڈ سے 80 to 90% street was expecting status quo, and 50 basis point cut was a surprise for whole street. There were very little economists who were actually foreseeing کہ 50 basis point کا کٹ ہوگا. باقی majority of the street was expecting a status quo. تو یہ ایک بڑا اچھا موو تھا اسٹیٹ بینک کا ٹو پروموٹ اکنامک ایکٹیویٹیز ان پاکستان، اور اسی کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ فکسڈ انکم کی جو ایسٹ کلاس ہے وہ مزید انفیریئر ہو گئی ہے اگر اس کو آپ کمپیئر کریں ایکویٹی ایسٹ کلاس سے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ سنس CY26 فکسڈ انکم سے کنورجن کافی زیادہ ایکویٹی مارکیٹ میں آ رہے ہیں، اور گوئنگ فارورڈ وہ آتے رہیں گے، بیکاز آگے جا کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو 26 جنوری کو جو مانیٹری پالیسی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک اسٹیٹس کو رکھے، کیونکہ ابھی جو 50 بیسس پوائنٹ اسٹیٹ بینک نے کٹ کیا اس کا فلی امپیکٹ ابھی نہیں آیا، تو ہو سکتا ہے اسٹیٹ بینک کوشیس اپروچ اپنائے. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اگلے if not first quarter CY26, second quarter CY26 میں we might see another cut of 50 basis point. تو وہ مزید جو ہے آپ کو سنگل ڈیجٹ کی طرف لے جائے گا as far as fixed income asset class goes. تو وہ ایکویٹی مارکیٹ کے لیے بہت بہتر ہوگا، اور ایکویٹی مارکیٹ کو مزید ایک پریفرنس ملے گی فرام انویسٹر پوائنٹ آف ویو. تو جب انفلیشن کی پوزیشن بہتر ہوتی ہے تو روم نکل کے آتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو، اور جب انٹرسٹ ریٹ
کم ہوتے ہیں تو بازار حصص بہتر پرفارم کرتے ہیں. This is what you're saying, this is what your report suggests. Fantastic. جب یہ پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ریزالو ہوا ہے تو اس میں کوئی 3 ٹریلین کا ڈیٹ ہے جو بینکوں نے سیٹل کیا ہے؟ دیکھیں ایز پر میڈیا رپورٹ نمبر تو یہی کوٹ ہو رہا ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور جو گیس سیکٹر ہے اس میں کتنا؟ گیس سیکٹر میں آج جو میں نے نیوز پڑھی تھی اس میں یہی تھا کہ 3 ٹریلین کا ایکیومولیٹڈ گیس سرکولر ڈیٹ ہے, جس کو کور کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اس پیٹرول اور ڈیزل پر 5 روپے پر لیٹر لیوی لگایا جائے ٹو کور دس سرکولر ڈیٹ. تو جب یہ پیٹرولیم لیوی بھی آ جائے گی اور جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا تو جو بجلی اور گیس کی پر یونٹ پرائس ہے وہ 3 روپے 4 روپے پر یونٹ بڑھ بھی جائے گی, تو پھر انفلیشن کے نمبر آپ کو لگتا ہے چینج ہوں گے؟ دیکھیں اس میں آپ ایک طرف سے اس کو اگر میں کہوں کہ اگر ہم اس کو ایک طرف سے دیکھیں گے تو آپ نے جو ابھی انالیسس کیا وہ بالکل صحیح کیا, لیکن اس میں ہمیں ایک چیز یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ گلوبل آئل پرائسز, گلوبل آئل مارکیٹ کیا کہہ رہی ہیں. وہاں پہ کنسسٹنٹ ڈکلائن ہے بیکاز آف سپلائی گلٹ, اور جو اوور آل ڈیمانڈ میں جو سلو ڈاؤن ہوا ہے اس کی وجہ سے انٹرنیشنل آئل پرائسز ڈکلائننگ ٹرینڈ پہ ہیں. تو گورنمنٹ کے پاس ایک ایمپل روم ہے کہ وہ لیوی لگائے وداؤٹ گیونگ کوئی بہت بڑا, اس میں انفلیشن پہ کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہیں آئے گا. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ ٹائم, بس گورنمنٹ کو یہ ٹائم دیکھنا ہے کہ لیوی کب لگانی ہے. اگر یہاں سے فردر انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھتی ہیں اور گورنمنٹ جو کرنٹ جو آئل پرائسز ہیں اور ڈیزل کی پرائسز ہیں اس کو مینٹین رکھ کے لیوی لگا دیتی ہے اور لیوی کی وجہ سے فردر انکریز نہیں کرتی, تو آئی تھنک دیٹ از اے ویری گڈ اور ون ون سچویشن فار consumer and overall economy as well, and especially for gas circular debt solution as well. بالکل صحیح ہے. ہمارا جو پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے اس کا چونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے تو وقفے سے پہلے میں چاہتا ہوں صرف آپ یس اور نو میں کنفرمیشن دیں کہ ہم نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ جب بڑھتی ہے تو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم نہیں ہو پاتے, ان کی ریلیشن شپ اس طرح کی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ آلسو ہیو ٹو گو اپ. اور یہ جو دونوں کام اس وقت ہو رہے ہیں سرکولر ڈیٹ میں کی سیٹلمنٹ اور پی ڈی ایل کی امپوزیشن, اس میں اگر بہتری کی گنجائش ہے تو صرف اس لیے کہ گلوبل پرائسز میں جو آئل کی پرائسز ہیں وہ نوز ڈائیو کر رہی ہیں, وہ جب بھی بڑھیں گی پاکستان کی معیشت پہ خطرات منڈلائیں گے. یس اور نو؟ یس. زبردست ہو گیا. سو ناظرین, دس از ٹائم فار اے شارٹ بریک. وقفے کے بعد ہم بات چیت کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ عارف حبیب کی جو رپورٹ ہے وہ سیکٹرز کے بارے میں کیا کہتی ہے, تھوڑا سا معیشت کو بھی ٹچ بیس دوبارہ سے کریں گے اور پھر کنکلوڈ کریں گے اپنے پروگرام کو ان ریکمنڈیشنز کے ساتھ جو عارف حبیب نے اپنی رپورٹ میں دی ہیں. سو ناظرین, ڈونٹ گو نو ویئر, لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم علی نجیب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے جو اکنامک سیکٹرز ہیں اور جو لسٹڈ سیکٹرز ہیں اس کے اوپر عارف حبیب کی رپورٹ کیا کہتی ہے اور ان کا جو ویو ہے وہ کیا ہے, کن سیکٹرز کو یہ سمجھتے ہیں بیکاز آف دی گورنمنٹ پالیسی ایٹ دی میکرو اینڈ مائکرو اکنامک لیول, بازار میں کن سیکٹر کی طرف پازیٹیو ٹریکشن دکھائے گی اور کن سیکٹر میں لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. سو علی نجیب صاحب ذرا بتائیں آپ کہ آپ کی جو رپورٹ ہے وہ سیکٹورل بیسس پہ کس طرح کی ریکمنڈیشن دیتی ہے؟ دیکھیں ہمارے جو پریفرڈ اسٹاکس ہیں نا اس میں بینکنگ اگر ہم بات کریں تو بینکنگ سیکٹر ہے, فرٹیلائزر سیکٹر ہے, وی ایف ٹیکنالوجی اسٹاکس, اس کے علاوہ انرجی سیکٹر آف کورس ہمارے پاس ہے, اس کے علاوہ او ایم سی سیکٹر کو ہم نے کور کیا ہے, اس میں ہمارے پاس اسٹاکس ہیں. اس کے علاوہ آٹو سیکٹر جو ہے وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ان لیولز پہ, بیکاز ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نیو انٹرنٹس آٹو پاکستان کی آٹو ڈومیسٹک مارکیٹ میں آئے ہیں, جس کی وجہ سے کنزیومر کو جو پہلے جن کے پاس سلیکٹیو چوائسیز ہوتی تھی اب کافی ایک بہت بڑی یونیورس ہو گئی ہے ایز فار ایز آٹو سیکٹر گوز, اور بہت سارے نئے ویریئنٹس بھی آ رہے ہیں.
تو اس طرح سے ہم نے ڈفرینٹ سیکٹر کو کور کیا ہے. تو اگر ہم سب سے پہلے بینک سے بات شروع کریں تو بینکنگ سیکٹر میں سب سے پہلی چیز تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو ری ویلیویشنز گین آئیں گے اس کی وجہ سے بینکنگ سیکٹر میں مزید یہاں سے جو ہے وہ گنجائش لگتی ہے بڑھنے کی. اور دوسری جو بہت ساری مارکیٹ میں باتیں شروع ہو گئی ہیں ود ریگارڈس ٹو, خاص طور پہ بزنس کمیونٹی بہت زیادہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈال رہی ہے کہ سپر ٹیکس جو ہے وہ کسی طرح کم کیا جائے, بیکاز پاکستان میں اس وقت جو ٹیکس ٹیرفس ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں اور اس میں بزنس کو کنٹینیو رکھنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سو دیر آر مارکیٹ اسٹاکس وچ سجیسٹ کہ گورنمنٹ would likely consider reducing super tax going forward as. تو اس کی وجہ سے اگر سپر ٹیکس میں کوئی کمی ہوتی ہے یا کمی کرنا گورنمنٹ سلیب وائز شروع کرتی ہے تو بینکنگ سیکٹر کے لیے بہت پازیٹیو ہوگا, بیکاز ابھی جو بینکنگ سیکٹر کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ سم ویئر اراؤنڈ 45 to 55% کی رینج میں ہے, کنسیڈرنگ کہ کون سا بینک کتنا سپر ٹیکس دیتا ہے. اور تو اگر بینکنگ سیکٹر کے لیے یہ جو سپر ٹیکس میں کمی ہو جاتی ہے تو بینکنگ سیکٹر کے لیے ایک بہت پازیٹیو ہے. اس کے علاوہ اگر ہم فرٹیلائزر کی بات کریں تو فرٹیلائزر سیکٹر میں ہم دیکھیں تو آفٹر فلڈ جو فرٹیلائزر کے آف ٹیکس ہیں وہ کافی زیادہ بڑھے, اور ہم نے اس دسمبر میں تو بہت میسو آف ٹیک دیکھا ہے اور اس نے انڈسٹری کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کو بھی کافی زیادہ انڈر پرفارم کیا ہے. تو فرٹیلائزر سیکٹر بھی گوئنگ فارورڈ اچھا لگتا ہے, اور خاص طور پہ فرٹیلائزر سیکٹر میں FFC جو ہے اس میں جو ہے گنجائش لگتی ہے. اس کے علاوہ ایفرٹ اور فاطمہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں ان لیولز پہ, کنسیڈرنگ کہ ایک تو ان کا ایئر اینڈ ہے جس کی وجہ سے ایئر اینڈ پہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ فرٹیلائزر سیکٹر میں بہت اچھے ڈیویڈنڈ بھی آتے ہیں. تو انویسٹر آر لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ کارپوریٹ ریزلٹ along with the گڈ ہینڈسم ڈیویڈنڈ. تو فرٹیلائزر سیکٹر بھی ہمیں اچھا لگتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم آٹو سیکٹر میں بات کریں تو نشاط پاور اور نشاط چنیا پاور ہے. اس کے علاوہ سازگار ہے. سازگار نے نومبر 2025 میں 1650 کا لو مارا, 2050 کا ہائی مارا تھا, اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ 1650 پہ آ گیا تھا دسمبر میں. لیکن ہم نے دیکھا کہ آج سازگار نے اپنے نمبر ریلیز کیے فار دیئر دسمبر سیل, اینڈ انہوں نے بھی بڑا آؤٹ پرفارم کیا ہے اسٹریٹ ایکسپیکٹیشن کو. انہوں نے تقریباً 1165 گاڑیاں جو ہیں وہ دسمبر میں سیل کی. یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گاڑیاں دسمبر میں نہیں لیتے ہیں, ایک مہینہ کے لیے رک جاتے ہیں تاکہ جنوری میں ان کو نئے سال کا ماڈل ملے. بٹ سازگار ہیز مینیج ٹو سیل 1165 ویکلز ان دسمبر, اور جنوری کے نمبر تو ہمیشہ فینومینل ہوتے ہیں کیونکہ جنوری میں ایک اچھا نمبر آتا ہے آٹو سیکٹر کا ہمیشہ, یہ ان کا ہر سال کا ٹرینڈ ہوتا ہے. تو جب دسمبر میں یہ اتنی گاڑیاں بیچ چکے 1165, تو جنوری میں بھی ایک بہت اچھا نمبر ہم آ سکتا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جب سے CY26 اسٹارٹ ہوا ہے سازگار ہیز ریلیڈ فرام 1650 ٹو ناؤ. آج سازگار نے 1950 کا بھی ہائی مارا ہے. تو obviously جو مارکیٹ پارٹیسپینٹ ہیں ان کو ساروں کو یہ پتہ ہے, اور وہ اس طرح سے کام بھی کر رہے ہیں اور یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ گوئنگ فارورڈ بہتر ہی ہوں گی. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سیمنٹ سیکٹر کی تو سیمنٹ سیکٹر کے آپ دیکھیں بیکاز آف ڈکلائننگ انٹرسٹ ریٹ وہ کافی عرصے سے ہماری جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ رکا ہوا ہے. تو CY26 میں ایسا لگتا ہے کہ سیمنٹ سیکٹر کے نمبرز بھی بہت اچھے ہوں گے, خاص طور پہ ان کے ڈسپیچز نمبر فیبری آنورڈ بہت زیادہ امپروو ہوں گے, بیکاز آپ کا یہ ونٹر سیزن بھی فیبری میں کنکلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا, اور ایک سمر سیزن میں ہم نے دیکھا ہے کہ پورے ملک میں ایک کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز شروع ہوتی ہے. تو گوئنگ فارورڈ فیبری مارچ اپریل کے نمبر بڑے اچھے ہوں گے, جس کی وجہ سے سیمنٹ سیکٹر میں بھی ہمیں جو ہے وہ ایک ریلی نظر آ رہی ہے یہاں سے بھی. اس کے علاوہ آپ نے بھی دیکھا کہ سیمنٹ سیکٹر میں مرجر اور ایکویزیشن کی بھی بڑی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. ابھی ریسنٹلی میپل لیف نے جو ہے وہ پائنیئر سیمنٹ کو ایکوائر کیا ہے. اس طرح جو ہے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں میپل لیف اور پائنیئر سیمنٹ, یہ تو ابھی ٹرانزیکشن انفولڈ ہوئی ہے, بیکاز ہم نے لال پیر میں بھی دیکھا کہ وہ بہت سارے خبریں آتی ہیں بٹ وہ خبر ریورس ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اب نہیں واپس خرید رہے, اب ہم یہ ٹرانزیکشن نہیں کر رہے. جو میپل لیف والی اور پائنیئر والی بھی نیوز ہے, نوٹس ہے, اس میں بھی فروری تک کا تو ٹائم ہے نا. دیکھیں کانفیڈنٹ کہ یہ والی جو نوٹس ہے وہ کینسل نہیں ہوگی. آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ بیکاز جو میپل لیف سیمنٹ ہے انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے کہ فیبری 8 سے فیبری 14 تک جو ہے وہ آپ کو اپنے شیئرز اگر بیچنے ہوں یا آپ کو ہمیں دینے ہوں 478.83 کی ان کی پرائس ہے غالباً, تو وہاں پہ آپ ہمیں دے دیں. تو اتنا جب آپ ڈیولپ کر لیتے ہو تو آئی تھنک وہاں سے آپ بیک فٹ پہ آنا جو ہے وہ ایک بڑا نیگیٹو ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک دن پہلے بھی واپس آ سکتے ہیں, اور ایسا ہوا بھی ہے. آئی تھنک بات آپ یہ کر رہے ہیں اور مجھے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اتنے بڑے نام ہیں کہ ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ اپنے نوٹس کو کینسل کریں گے, ایسا نہیں ہوگا.
جی بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ دیکھیں نا اس میں انہوں نے باقاعدہ بریک اپ وغیرہ بھی دے دیا کہ 131 ملین شیئر جو ہے وہ پائنیئر کے اسپانسر سے لیں گے, 26 ملین کی پبلک آفر کریں گے. تو لوگوں نے تو اس کی وجہ سے ریلی بھی ہوگی یہ پائنیئر سیمنٹ میں. آپ دیکھیں 220 کے لیول سے اسٹاک نے تقریباً 425 کا ہائی بنایا, وہاں سے ابھی یہ ہوورنگ نیئر 400 اور وہیں پہ ٹریڈ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ فیبری 8 سے فیبری 14 تک ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹ میں کتنے لوگ ان کو 26 ملین کی جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس پہ مارکیٹ سے کتنا انٹرسٹ آتا ہے. میرا جو لوگوں سے انہوں نے لینا ہے وہ کتنا ہے, 2 کروڑ ہے, 26 ملین, 26 پوائنٹ سم تھنگ, جی 2 کروڑ 60-65 لاکھ لینا ہے. اور جو پائنیئر کے جو اسپانسرز ہیں ان سے 131 ملین شیئر لینا ہے. تو ٹوٹل ملا کے 156 ملین شیئر انہوں نے بائی کرنے ہیں. تو دیکھیں اسٹل ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے پاس 100 کے 100 شیئر ہیں وہ 100 کے 100 لے لیں. تو لوگوں کے لیے آئی تھنک سمجھنے کی بات یہ کہ 60-70% لوگوں کو شیئر لگ رہے ہیں. دیکھیں اس میں ہم نے تھوڑا سا سینسٹیوٹی رن کیا تھا, تو میرا خیال یہ ہے اور میرا ایجوکیٹڈ گیس یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 100 شیئر ہیں تو آپ کے 50 شیئر اس میں ایکسیپٹ ہو جائیں گے. بیکاز یوزولی ہم نے دیکھا ہے کہ 26 ملین کی اگر ان کی ڈیمانڈ ہے تو سم ویئر اراؤنڈ 50-52 ملین کا انٹرسٹ آ سکتا ہے فرام دا پبلک سائڈ. تو اگر آپ کے پاس 1,00,000 شیئر ہیں تو 50,000 شیئر آپ کے ایکسیپٹ ہو جائیں گے. زبردست ہو گیا. اچھا تھوڑی سی چیز ہمیں یہ بھی سمجھائیں, بینکنگ سیکٹر پہ آپ نے اچھی بات کہی اور اس کا سیمنٹ سے لنکیج بھی بتایا, اور یہ بھی آپ نے لوگوں کو سمجھا دیا کہ فروری آنورڈ پاکستان میں سیزن ہوتا ہے جہاں پہ بہت کنسٹرکشن ہوتی ہے, اور یہ جو سکلکلس ہیں اس میں ایک بہار کا سیزن ہوتا ہے. سو یہ جو انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہے ہیں اس کا بینکوں پہ آپ کیسا امپیکٹ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو ہم نے دیکھا کہ دسمبر یہ جو ان کے جو سپٹمبر کا کوارٹر تھا اس میں ان کا نیمز جو ہیں وہ کمپریس ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی ارننگ تھوڑی سی ڈکلائن ہوئی ہے. بٹ اوور آل ہم نے دیکھا ہے کہ بینکنگ سیکٹر ہمارا جو ہے وہ کافی زیادہ امپروو ہے. ان کے پاس اور زیادہ ایونیوز اور بہت سارے ایونیوز ہیں جہاں سے یہ جو ہے وہ اپنی ارننگ کو اسٹیبل رکھتے ہیں. اور ساتھ ساتھ بینکنگ سیکٹر اس لیے بھی ڈارلنگ سیکٹر ہے بیکاز یہ ہر کوارٹر میں کنسسٹنٹلی پے آؤٹ بھی دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ CY26 میں بھی ان کے ریویلیویشن گینز آ سکتے ہیں, اور ساتھ میں جو ہینڈسم ڈویڈنڈ جو یہ پے کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ لائم لائٹ میں ہی رہیں گے اور ایک پریفرڈ سیکٹر رہیں گے ایز فار ایز پاکستان اسٹاک ایکسچینج گوز. دیکھیں لوگوں کا ایک پاپولر سینٹیمنٹ ہے, کچھ لوگوں کا انالیٹک ویو بھی ہے کہ یہ سنگل ڈیجٹ میں انٹرسٹ ریٹ 6 سے 8 مہینوں میں دیکھے جا سکتے ہیں. تو اس سچویشن میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ جو بینک ہے اس پہ بلش رہنا چاہیے لوگوں کو؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں بھی جا سکتا ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ 10% تک آپ کا انٹرسٹ ریٹ جا کے مانیٹری ایزنگ میرا خیال ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. بیکاز ہم جنوری آنورڈ سے جو انفلیشن کا نمبر ہے اس میں اپٹک دیکھ رہے ہیں, اور جون تک وہ بڑھے گا, اور پھر جون سے آپ انفلیشن کے فرنٹ پہ سافٹنگ دیکھنا شروع کریں گے. تو اگلے 6 مہینے مجھے فرسٹ ہاف CY26 میں تو ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ کی مانیٹری ایزنگ ہوگی. یہ میرا اپنا انالیسز ہے. تو میرا خیال یہ کہ فرسٹ ہاف CY26 تک تو بینکنگ سیکٹر کہیں نہیں جاتا. زبردست زبردست. علی نجیب ابھی وقت ہو چاہتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد ہم آپ سے بات چیت کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. سو ناظرین ڈونٹ گو نو ویئر, لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم علی نجیب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ گلوبل کانٹیکس میں اور جو ریجنل وار گیمز ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے, پاکستان اس کا کس حد تک بینیفیشری ہے یا نہیں ہے, اور یہ سارا معاملہ جو ہے امریکہ میں کائنڈ آف کرنسی لیڈ کرائسس ہو, اس کے ویلیویشن کے مسائل ہوں, ریزروز کے مسائل ہوں, فیڈ کے اوپر جو پریشرز ہیں, اس سب کا پاکستان اگر کہیں نہ کہیں بینیفیشری ہے تو کیوں ہے, اور ان ریجنل چیلنجز کی وجہ سے جو امریکہ کو درپیش ہیں, اس کے اتحادیوں کو درپیش ہیں, اس میں پاکستان کے لیے کہاں سے اکنامک اور فسکل اسپیس نظر آ رہا ہے یا نکل کے آ رہا ہے, اور پاکستان کی بازار حیثیت اس کی کس طرح بینیفیشری ہو سکتی ہے. سو علی نجیب وی لکڈ ایٹ یور رپورٹ, اور جس میں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا گیا کہ یہ جو پولیٹیکل نوائز ہے یہ کافی عرصے بعد پاکستان کے لیے فیوریبل چل رہی ہے. تھوڑا سا روشنی ڈالیں اس بات پہ کہ پاکستان یہ جو گلوبل وار گیم ہے اور جو ریجنل پولیٹیکل ٹینشنز ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان کے لیے فیوریبل کیوں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں اس میں تو اگر میں کہوں تو میرا کہنا تو اتنی اہمیت نہیں رکھتا,
بٹ چونکہ آپ نے میرے سے سوال کیا ہے, آپ دیکھیں گلوبل جو جرنلزم ہے اور گلوبل میڈیا جو ہے وہ پاکستان کو پریز کر رہا ہے سنس جو ہم نے انڈیا کے ساتھ ایک ہماری جو وار ہوئی 2-3 دن کی, مئی 9 مئی 10 کو, اس کے بعد پاکستان ایک ایمرج ہوا ہے گلوبل پاور بن کے. اس میں آپ دیکھیں کہ دنیا حیران ہے کہ پاکستان مینیج واشنگٹن اینڈ بیجنگ کے ساتھ سائملٹینیسلی پاکستان کی بہت اچھی ریلیشن شپ ہے. اسی طرح پاکستان اگر آپ دیکھیں تو سعودیہ اور ایران کے ساتھ پاکستان کی بہت اچھی ریلیشن شپ ہے, اور سم ٹائم پاکستان ان کے درمیان جو مسائل ہوتے ہیں ان کو جو ہے میڈیٹ بھی کر رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی یو اے ای اور سعودی کے درمیان کچھ چپکلش ہوئی تھی, اس میں بھی پاکستان نے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس بات کا بھی کریڈٹ لیتی ہے کہ جو غزہ میں جو سارا پیس ڈیل ہوا اس میں بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے آن دا سائیڈ لائن. تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ ایک گلوبل پاور کی حیثیت سے ایمرج کر رہا ہے, اسپیشلی آن دا گلوبل پولیٹیکل فرنٹ. اور اگر ہم آج سے 2-3 سال پہلے دیکھیں تو لوگ باتیں کرتے تھے کہ پاکستان کی وہ گلوبل ڈومیننس نہیں رہی جو ہم پہلے انجوائے کرتے تھے, لیکن جسٹ ان دا پاسٹ 6 months ہم نے کافی اچھے طریقے سے کم بیک کیا ہے اس فرنٹ پہ, اور نہ صرف کم بیک کیا ہے بلکہ بہت ہمیں اچھا رسپانس ملا ہے فرام دا گلوبل فرنٹ. اور آپ دیکھیں ہمارے جو ڈیفنس کانٹریکٹ ہیں وہ بھی کافی زیادہ مختلف جو کنٹریز ہیں وہاں سے ہمیں ڈیفنس کے جو ہے وہ آرڈرز بھی مل رہے ہیں, جو کہ ہماری جو کرنسی ہے اور اوور آل اکانومی ہے اس کے لیے بڑا پازیٹیو ہے. گوئنگ فارورڈ اگر اس طرح کی چیزیں رہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم وقت سے پہلے IMF سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیں گے. بٹ اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ ان دس ریگارڈ. بٹ میں ایک پازیٹیو اور ایک آپٹیمسٹک ویو کی بات کر رہا ہوں کہ بیسٹ کیس سینیریو ہوگا کہ اگر ہم IMF سے وقت سے پہلے ہی جو ہے وہ اپنا پروگرام سکسیزفلی کمپلیٹ کر لیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جیو پولیٹیکل اس وقت کمپلیٹلی پاکستان کی فیور میں ہے, اور ہمیں اس ٹائمنگ کو اور اس بلیسنگ کو بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے کوشیس اپروچ کے ساتھ سنبھل کر جو ہے وہ اس میں ہمیں اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے اور اس اپرچونٹی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. زبردست ہو گیا. یہ جو ہمارے ریزروس ہیں بہت عرصے بعد $20 ارب کے لیول کو مینٹین کر رہے ہیں, اس سے نیچے نہیں آ رہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آ پا رہے. تو یہ آپ کو کیا دکھتا ہے 2026 میں کیا رہے گی فوریکس ریزروس کی پوزیشن ہماری؟ دیکھیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو کریڈٹ گوز ٹو گورنر صاحب, انہوں نے بڑی اچھی اسٹریٹجی انٹرونشن کی اسٹارٹ کی ہے جب سے 2023-2024 سے, کہ جو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں ایک رن اپ آیا تھا 2021, 22 اور 23 میں, جب ہم نے دیکھا کہ PKR جو ہے وہ 150 سے 300 تک چلا گیا تھا. اس کے بعد پھر سپٹمبر 2023 سے if I'm not mistaken SIFC بنی, اور اس کے بعد جو ہم نے میجرز لیے ود ریگارڈس ٹو اسمگلنگ اینڈ آل, جو PKR جو USD اسمگل ہو جاتے تھے پاکستان سے, اور جو ہم نے ریفارمز کیے ایز فار ایز آر کرنسی ایکسچینج کمپنیز اینڈ ایکسچینج مارکیٹ جو ہماری ہے اس میں ہم نے جو ریفارمز کیے ان کے سارے فروٹس جو ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک بھی جو ہے وہ آن اینڈ آف انٹرونشن کرتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے ہم تقریباً اب لاسٹ ہم دیکھیں اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً $6.5 سے $7 بلین تھرو انٹرونشن اسٹیٹ بینک نے ایفیکٹ ریزرو کو بلڈ اپ کیا. تو آئی تھنک یہ کریڈٹ گوز ٹو اسٹیٹ بینک اینڈ گورنر صاحب کہ انہوں نے بڑی اچھی اسٹریٹجی کی ہے. اور اگر پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ ڈی ویلیو کر دیتے تھے اپنی کرنسی کو, اور جب ڈالر زیادہ ہوتا تھا ہمارے پاس تو ہم اپریشیٹ کر دیتے تھے, جس کی وجہ سے ہماری جو اکانومی ہے اور ہماری کرنسی ہے اور بہت ساری چیزیں اس کی وجہ سے والیٹائل رہتی تھی. اور جو کبھی ہم کرنسی اپنی اپریشیٹ کرتے تھے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ نیچے لوور کلاس تک نہیں آتا تھا. تو یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے کہ انہوں نے 280-85 کے رینج میں PKR کو اسٹیبل رکھا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریزرو کو بلڈ اپ کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہر مہینے جو ہے وہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو ملک سے باہر جو ہے سروسز اپنی انجام دے رہے ہیں, وہ ہر مہینے ہمیں ایک گفٹ بھیجتے ہیں $3-3.5 بلین کا. تو وہ ایک بڑی سپورٹ ہے ہم کنٹری لائک پاکستان کے لیے. اس دفعہ کا ہمارا ٹارگیٹ $40 بلین کا ہے اکانومی یہ ریمیٹنسز کا. تو میرا خیال یہ ہے کہ گوئنگ فارورڈ ہم $20 ارب تک جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں SBP ریزرو کو اگلے 12 سے 15 مہینے میں. تو کرنسی ریزروس آپ کی نظر میں اسٹیبل رہیں گے, اور آپ کو لگتا ہے ڈالر 270 کا ریٹ دکھائے گا؟ دیکھیں نہ دکھائے تو زیادہ بہتر ہے, بیکاز آپ اسٹیبل رکھیں اور اپنے ریزرو کو بلڈ اپ کرتے رہیں. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ 270 از ناٹ اے گڈ نمبر فار اس؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 270 از ناٹ اے گڈ نمبر آف اس, لیکن یہ جو $10 کا جو امپیکٹ آئے گا نا, $10 جو ڈکلائن ہوگا اس کا جو لوور کلاس تک اس کا امپیکٹ نہیں پہنچے گا, کیونکہ ہماری ایک تو اکانومی کافی زیادہ انڈاکیومنٹڈ ہے. تو جب
ڈالر بڑھتا ہے تو ہر چیز بڑھ جاتی ہے، لیکن جب ڈالر کم ہوتا ہے نا تو اس کا امپیکٹ ایک عام آدمی تک نہیں جاتا. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ 10 روپے ڈالر میں کم کرنے کے بجائے اور کرنسی اپریشیٹ کرنے کے بجائے اگر آپ ریزرو کو بلڈ اپ کریں تو دیٹ وڈ بی دا گڈ اسٹریٹجی، اور اوور آل پاکستان کے لیے لانگ ٹرم میں یہ جو ہے وہ کافی بہتر ثابت ہو سکتی ہے. اچھا، اب تھوڑا سا اس بات پہ بھی روشنی ڈالیں کہ جو معیشت کے سیکٹر بازار حصص میں لسٹڈ ہیں اور جن کو آپ نے بہت خوبصورتی سے کور کیا کہ یہ جو پالیسی فریم ورک اب رہنے جا رہا ہے، جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ گیس سیکٹر کا معاملہ بھی ریزالو ہوگا، جس میں آپ سمجھتے ہیں سرٹن سیکٹرز جس میں بہتری ہوگی، بینکنگ کے اوپر بھی ریکگنائز یور ویو، اور ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سارے اسٹاکس ہیں، بہت سارے جو سیکٹرز ہیں انہوں نے پچھلی ریلی کو ڈرائیو کیا تھا. اب نئے ٹریگرز ہیں، نئی گروتھ اسٹریٹجی ہے اور نئی سوچ ہے. سو گوئنگ فارورڈ ان نیکسٹ ایئر، آئی مین یہ جو بات ہو رہی ہے 2026 کی، اس میں کون سے پرٹیکولر اسٹاکس ہیں، سیکٹرز ہیں جن کی طرف لوگوں کو دھیان دینا چاہیے، جن کے بارے میں انسان کو ڈیو انالیسس کے بعد انویسٹمنٹ کا فیصلہ کرنا چاہیے اگر کسی کو پورٹ فولیو کرنا ہے ایک آدھ 2 سال کے لیے بلڈ؟ دیکھیں، اس میں ہماری جو رپورٹ ہے وہ کافی کمپریہنسولی اس کو کور کر رہی ہے، اور اس میں ہم نے ٹاپ پکس بھی مینشن کیے اور ساتھ میں ہم نے الفا اسٹاکس بھی مینشن کیے. تو اگر ہم بینکنگ سیکٹر کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس جو ٹاپ پکس ہیں اس میں میزان بینک ہے اور نیشنل بینک ہے. اگر ہم آئل اینڈ گیس سیکٹر کی بات کریں تو OGDC اور PPL ہیں. اگر ہم OMC سیکٹر کی بات کریں تو ہمارے پاس PSO ہیں. آٹو سیکٹر میں ہمارے پاس جو ٹاپ پکس میں نشاط پاور اینڈ نشاط چنیا پاور ہیں، بیکاز ان کی جو ابھی انہوں نے جو نیکسٹ جین موٹر میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور ان کی جو ویریئنٹس آ رہے ہیں جیکو اور اموڈا کے نام سے، تو اس کی وجہ سے ان کی جو ارننگ ہے اور ان کے ریونیو ہے وہ اس میں کافی زیادہ امپرومنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے ان کو ٹاپ پکس میں اپنے انکلوڈ کیا ہے. اگر ہم الفا کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس سازگار ہے، وی ہیو PTC، دین وی ہیو سرل. تو اس طرح سے ہم نے کافی سارے اسٹاکس کور کیے ہیں جو کہ ایک کسی بھی انویسٹر کو پورٹ فولیو کنسٹرکٹ کرنے میں فور CY26 ہیلپ کرے گی. اور اس میں ان کے ساتھ ان کی ٹارگٹ پرائس بھی مینشن ہے اور ساتھ میں ان کی اپ سائڈ بھی مینشن ہے، جس میں میجورٹی آف ٹارگٹ پرائس کافی زیادہ کلوز ہو چکی ہے. یہ جو آپ کے جو لاسٹ 6 بہت زیادہ ایگریسو سیشن گزرے ہیں اس میں کافی حد تک وہ اپنی ٹارگٹ پرائس کے قریب بھی آ چکے ہیں. تو جو پرٹیکولر اسٹاکس ہیں ان پرٹیکولر جن کو آپ نے ریکمینڈ کیا، ان کی ٹارگٹ پرائس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جی بالکل. میزان میں ہماری ٹارگٹ پرائس ہے 530 کی ہے. نیشنل بینک میں ہماری جو ٹارگٹ پرائس ہے وہ 275 کی ہے. OGDC میں ہماری جو ٹارگٹ پرائس ہے وہ ہے 345-47 کی ہے. اس کے علاوہ سازگار میں ہماری جو ٹارگٹ پرائس اوور 2300 کی ہے. اور اگر ہم بات کریں PSO کی تو PSO میں ہماری جو ٹارگٹ پرائس ہے وہ اوور 700 کی ہے. زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا. علی نجیب، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے تفصیل کے ساتھ جاننے سمجھنے کی کوشش کی کہ جو عارف حبیب کی رپورٹ ہے 2026 وہ کیا کہتی ہے بازار حصص سے متعلق، معیشت سے متعلق، کون سے پرٹیکولر اسٹاکس ہیں، ان کے پیچھے کون سے ٹریگرز ہیں، کون سی پالیسیز ہیں جس کی بدولت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان اسٹاکس کو عارف حبیب نے ایز اے ٹاپ پک سلیکٹ کیا، اور کون سے اسٹاکس ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ دیر ہیپنس ٹو بی اے کائنڈ آف پالیسی شفٹ، یا وہ اسٹاکس جو ہیں وہ اپنے ہائیسٹ لیول کو دیکھ چکے ہیں، پیک آؤٹ ہو چکے ہیں. تو ان اسٹاکس کو بس دیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں شاید انویسٹمنٹ کی اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے. کپل آف تھنگس جو ہم نے آج کے پروگرام میں سمجھی اور نوٹ کی وچ ور ریلیٹڈ ٹو کہ جو معیشت ہے اب چونکہ وہ اسٹیبل ہو گئی ہے، اور جو لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں اگر کوئی ڈیولپمنٹ اور گروتھ کی بات ہوتی ہے تو وہ معاشی کینوس پر چیزوں کے اسٹیبلٹی سے مشروط ہوتی ہے. سو اب کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر اکنامک گروتھ ہوگی تو اس کا ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ جو ہے وہ عام پاکستانی تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے. اب کہا جا سکتا ہے کہ جو سیکٹورل گروتھ ہے وہ اس نوعیت کی ہے کہ معیشت کا پہیہ چلے گا اور پاکستان میں جاب کریشن بھی ہوگی. اور اب کہا جا سکتا ہے کہ جو پاکستان کا ٹریڈنگ اکنامک ماڈل ہے وہ اب اس اسٹیج پہ آ گیا ہے کہ جس کی بدولت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ سیکٹرز جو پاکستان کے میکرو لیول پر چیزوں کو بہتر کرتے ہیں، یعنی مائکرو لیول پر تو ہم نے دیکھ لیا کہ چیزیں اسٹیبل ہو گئیں، اب میکرو لیول کے جو اشاریے ہیں جس کو ہم دیکھتے تھے کہ یہ ایک دم کوئی بھی بخشو ٹائپ کا فائنانس منسٹر گروتھ 6% کی دکھا دیتا تھا، پھر دھڑام سے 2% پہ چلے جاتے تھے.
تو اب کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اس فیز سے باہر آ گیا اور پاکستان 3 سوا 3 پونے 4 4 سوا 4 والی ٹریجیکٹری پہ چل رہا ہے. اور یہ جو گروتھ ہے اس کو irreversible اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹ لیڈ گروتھ ماڈل کو کسی حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خدا حافظ اس کو کہہ دیا گیا ہے، کیونکہ اب امپورٹڈ سامان کے اوپر ڈیوٹی لگانے کی بات نہیں ہو رہی. عارف حبیب کی رپورٹ نے بہت اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیا کہ $40 بلین اگر ریمیٹنسز میں آ رہے ہیں تو پاکستان کا آدھا دکھ درد دور ہو گیا. اور دوسری اینڈ پر ان کی رپورٹ کی یہ بھی بات بہت اچھی تھی کہ جدھر نظر آتا ہے گورنمنٹ کو کہ اب ٹائٹننگ کی ضرورت ہے تو وہ امپورٹ کو بھی کم کرتے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کو بھی کوئی بخار کے طور پہ کم کرنے کا بخار چڑھائے تو وہ 6% پہ جا کے نہیں روکنا. اس دفعہ ایسا ہے کہ جدھر ان کو ضرورت لگتی ہے وہ وہاں پہ روک دیتے ہیں، چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں، معاشی شہریوں کو امپروو کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ اونلی عارف حبیب ہیز کیٹرڈ ٹو ان دیئر رپورٹ، جس کو پڑھنے میں ہمیں بڑا مزہ آیا. اور ہم آپ لوگوں سے بھی کہیں گے کہ آپ اس کو دیکھیں. اور جو ٹارگٹ پرائسز ہیں وہ بہرحال ان کا تجزیہ ہے، اور جس طریقے سے ہر پروگرام میں ڈسکلیمر ہوتا ہے تو اس پروگرام میں بھی ہمارا ڈسکلیمر ہے کہ جو ان کے اینالسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کا ان ریکمنڈیشنز کا ان کی تنخواہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. دے آر انڈیپینڈنٹ انویسٹمنٹ ایڈوائزرز اینڈ وی ریسپیکٹ دیئر ویو. سو جو ٹارگٹ پرائسز ہیں ان کو آپ خود بھی انالائز کریں اور پھر ان اسٹاکس میں حصص میں انویسٹمنٹ کا فیصلہ کریں. ہم جون میں دوبارہ سے تجزیہ لیں گے کہ ریزروز کی پوزیشن کیا رہی، بازار حصص کی پوزیشن کیا رہی، اور معیشت کے بارے میں جیسے عارف حبیب نے فوکاس کیا تھا وہ پوزیشن رہی ہے یا نہیں رہی ہے. اس طرح کی بات چیت تجزیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.